اپنی اولاد کو بٹھا کے اہل بیت کی جو محبت ہے دین کے ساتھ، اہل بیت کی جو دین کے ساتھ وفا ہے، وہ اپنی اولاد کو بتائیں، اور اپنی اولاد کو بتائیں کہ جس طرح نبی کی محبت ہمارے اوپر لازم واجب ہے، اس طرح آل رسول کی محبت بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے سینے میں اہل بیت کا بغض رکھتا ہے تو وہ سینہ کسی مومن کا سینہ نہیں ہے۔ امام شافعی نے تو قلم توڑ دیے، آپ فرماتے ہیں نبی کے گھر والوں تمہاری محبت ہمارے اوپر کیوں لازم نہ ہو، ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ تو اپنی اولاد کو بٹھائیں اور یہ حدیثیں سنائیں کہ میرے حضور نے فرمایا اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور فرمایا مجھ سے محبت کرو چونکہ میں تو تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ آدم چشتی نے قلم توڑ دیے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ گلیوں میں آوارہ پھرنے والا شخص ہمارا محبوب نہیں ہو سکتا، کسی کی عزت کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والا ہمارا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری ضروریات کا کفیل ہے، تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اور آگے فرمایا میری آل سے محبت کرو چونکہ وہ میرا خون ہے اور میرا نسب ہے۔ حضور نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو چونکہ وہ تمہارا خالق و مالک ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، اور آگے فرمایا میری آل سے محبت کرو میرے لیے۔ یہاں آ کے لوگوں کو دین سمجھنے میں ٹھوکر لگتی ہے۔ یہ محرم کا مہینہ آتا ہے، کچھ صحابہ کا جھنڈا اٹھاتے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اور جب ان کا بغض زبانوں پہ آتا ہے تو پھر وہ یزید کے گیت گا رہے ہوتے ہیں، اصل میں اہل بیت کا بغض بول رہا ہوتا ہے، اور کچھ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، حسن و حسین کی بات تو کریں گے اور آنسو بھی بہائیں گے، لیکن اصحاب ثلاثہ کو گالیاں دیں گے، اصحاب پیغمبر کو برا بلا کہیں گے۔ اللہ اکبر، وہ ابو بکر جن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ میرے حضور فرمایا میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت کو اللہ ہی پورا فرمائے گا۔ کوئی حضرت عمر فاروق کے بارے بات کرتا ہے، تان کرتا ہے، وہ حضرت عمر جس کے بارے میرے حضور فرمائیں لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ الشیطان یفر من ظل عمر، میرا عمر اتنا پاک ہے اس کے سائے شیطان بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے، جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عمر کو دیکھ۔ کوئی حضرت عثمان غنی کے بارے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ عثمان غنی جس کے نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادیاں آئیں، مولا علی کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، ان کے عقد زوجیت میں حضور کی لاڈلی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، لیکن یاد رکھیے ان کے نکاح میں حضور کی 1 صاحبزادی اور عثمان غنی کے نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادی۔ یہ ایسا عزاد ہے نہ صرف اس امت میں بلکہ پچھلی امتوں میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حضور تک کسی نبی کے کسی امتی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ یہ اعزاز صرف عثمان غنی کو حاصل ہے۔ جب پہلی بیوی انتقال کر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ پڑھا، اور وہ بھی حضور کی حیات طیبہ کے اندر انتقال کر گئی، اور ایک دن دیکھا کہ عثمان غنی پریشان بیٹھے ہیں، تو میرے حضور نے فرمایا عثمان میرے پاس اور کوئی بیٹی ہے نہیں ورنہ میں اس کا نکاح بھی تیرے ساتھ کرتا، اور پھر صحابہ سے کہا کہ اس کا نکاح کر دو، اور پھر اگلا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا لو کانا اندی میات بناتن لزوجتک یا عثمان، اے عثمان اگر خدا محمد کو 100 بیٹیاں عطا کرتا اور وہ تیرے نکاح میں جاتی اور فوت ہوتی جاتی میں 100 کی 100 تیرے نکاح میں دیتا۔ یہ عظمت ہے حضرت عثمان غنی کی، جن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ میرے حضور فرمائے عثمان وہ جوان ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یار عثمان غنی سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جو عثمان غنی کا بھی حیا نہ کرے اس سے بڑا بے حیا زمانے کے اندر ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔
تو کوئی عثمان غنی کے بارے بات کر رہا تھا, کوئی دیگر صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں. آپ کتنے خوش نصیب ہو, آپ صحابہ کے بھی نوکر ہو, اہل بیت کے بھی نوکر ہو. اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں, صحابہ نبی کے در والے. ہم گھر والوں کو بھی مانتے ہیں, کس لیے؟ حضور کی نسبت سے. در والوں کو مانتے ہیں کس لیے؟ حضور کی نسبت سے. ہم نے نہ کبھی قطرہ دیکھا, نہ دریا پہ غور کیا, جس جگہ تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے.